بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 3 اگست ہے، سال 2019 اور دن ہے ہفتے کا۔ آج جو سب سے سنگین سچویشن ہے جو ہم بات ڈسکس کریں گے وہ ہے مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں اب چیزیں جو ہیں وہ آنن فانن بھارت جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے، اور طاقت کے زور پہ وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر کا ایک خصوصی درجہ ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ اور یہ ایسی سچویشن ہے کہ اگر یہ کام انڈیا کرتا ہے تو اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں شدید ترین حد تک اضافہ ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ جنگ والی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور تقریباً 47 سے اور اپنی فوجیں اتاری تھیں، اور اس کے بعد پاکستان کے درمیان 2 جنگیں بھی ہوئیں، اور پھر شملہ معاہدہ بھی موجود ہے جس میں یہ طے ہوا تھا کہ پاکستان اور انڈیا یہ مسئلہ حل کریں گے، اور مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں استصواب برائے پلیبیسائٹ کروایا جائے گا، جس میں کشمیری اپنی ول استعمال کریں گے، اپنی مرضی بتائیں گے کہ وہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ کشمیریوں نے ابھی تک کرنا ہے، اور یہ قرارداد، یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے منظور شدہ ہے، اور یہ اقوام متحدہ کے ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اس لیے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ انڈیا کا جو ارادہ ہے وہ بدلتا گیا، اور پھر ایک اور چیز بتا دوں کہ مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق بتا رہا ہوں، جس کو ہم نہیں مانتے، لیکن انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق بتا رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کو ایک خاص درجہ حاصل ہے، خصوصی درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت کی لیڈرشپ مقبوضہ کشمیر کی اور کشمیری قیادت اور دلی انڈین گورنمنٹ، ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کے تحت یہ ہوا تھا کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں یہ تحفظ دیا گیا تھا آرٹیکل 370 اور 35A، اس کے تحت کہ مقبوضہ کشمیر کو خصوصی درجہ حاصل ہوگا، مقبوضہ کشمیر کو ایک باقی انڈیا کے علاقوں سے مختلف سٹیٹس دیا گیا تھا، جس میں کشمیری اپنا آئین بنا سکیں گے، ان کا اپنا فلیگ ہوگا، ان کی اپنی انڈیپنڈنسی ہوگی، اور سوائے 2-3 شعبوں کے باقی تمام امور میں مقبوضہ کشمیر کی حکومت وہ آزاد ہوگی۔ تو یہ تھا جس کی بنیاد پہ وہ اٹوٹ انگ کہتے ہیں کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو۔ لیکن یہ چیز آہستہ آہستہ ان کا خیال تھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بھول جائیں گے اور مستقل کشمیر انہی کا ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں سکا۔ ملیٹنسی چلتی رہی، وہ پاکستان پہ الزام لگاتے رہے، پاکستان ایک وقت پہ ان کو سپورٹ بھی کرتا تھا تحریک آزادی کو، لیکن اب جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ ہے وہاں کے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، وانی جیسے نوجوان، انہوں نے یہ باہر بھی گئے، باہر سے بھی پڑھ کر آئے اور وہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو جو یوتھ ہے جنہوں نے اپنی آنکھیں بھارتی فوج کے مظالم میں کھولی ہیں، وہ یوتھ اب وہ جو بچے تھے وہ بڑے ہو چکے ہیں، وہ پوری نسل، اب وہ پوری کی پوری نسل جو ہے وہ انڈیا سے برسر پیکار ہے اور آزادی چاہتی ہے، اور وہاں پہ پاکستان زندہ باد، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ یہ نعرے لگتے ہیں، گھر گھر میں تحریک آزادی چل رہی ہے۔ تو یہ چیز ظاہر ہے انڈیا کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو انڈیا نے
بہت سی کوششیں کی، اور آخری جو کوشش تھی وہ پلوامہ تھی۔ پلوامہ میں ایک واقعہ کروایا، اس کے بعد پھر ماحول بنایا گیا کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کروایا، اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، عالمی برادری نے یہ چیز نہیں مانی۔ پھر اس پہ بالا کوٹ پہ انہوں نے اسی کی بنیاد پہ بالا کوٹ پہ اٹیک کیا، 1-2 میزائل گرائے، جواب میں پاکستان نے ان کے 2 جہاز گرا دیے، ایک زندہ پائلٹ گرفتار کر لیا ابھینندن۔ تو یہ سارا سین ہے۔ تو اس وقت الیکشن ہو رہے تھے اور مودی کو ہر صورت میں الیکشن جیتنا تھا، تو یہ سب ڈرامہ اس نے اس لیے کیا تھا کہ الیکشن میں سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے۔ وہ فائدہ تو حاصل ہو گیا، الیکشن بھی جیت کے۔ تو مودی صاحب نے، نریندر مودی نے اپنی بی جے پی کے منشور میں یہ چیز شامل کر لی کہ وہ برسر اقتدار آ کر مقبوضہ کشمیر کا جو خصوصی درجہ وہ ختم کر دیں گے، یعنی کہ آرٹیکل 35A اور 370 میں ترمیم کریں گے۔ اب اگر وہ ترمیم ہو جاتی ہے، جو کہ اب ان کے ارادے پورے ہیں، کیونکہ تمام ارکان پارلیمنٹ کو کہا گیا ہے کہ وہ دلی میں رہیں اور میجورٹی ان کے پاس موجود ہے، اور کوئی بھی جماعت جو ہے اتنی ہمت نہیں رکھتی انڈیا میں کہ وہ اس کو اپوز کرے گی تو ظاہر ہے وہاں پہ ایک ہندوتا کا جو ایک نیا تصور ہے کہ اب ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے اور کسی منورٹی کو وہاں پہ کوئی حق حاصل نہیں ہے، خواہ وہ عیسائی ہیں، خواہ وہ ہندو تیسرے درجے کے شیڈولڈ کاسٹ ہندو ہیں، شودر ہیں، مسلمان ہیں، کوئی بھی سکھ ہیں ایون، تو ان کا نہیں، ہندوستان صرف ہندوؤں کا، یہ ہندوتا کا ایک تصور انہوں نے دیا۔ نریندر مودی اس کے روح رواں ہیں، تو یہ چیز وہ ان کے شامل ہو چکی ہے منشور میں۔ اب اس منشور کو انہوں نے پورا کرنا ہے، اور اس میں انڈیا کے ساتھ ایک اور ملک بھی ہے، اسرائیل بھی ہے اس میں شامل۔ پلاننگ وہی ہے جیسے وہاں پہ سچویشن فلسطین کی خراب کی گئی، وہاں پہ دبایا گیا، اسی طریقے سے اب انڈیا کا جو پلان ہے وہ ہے کہ ایک طرف تو مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر کے اس کو باقاعدہ طور پہ انڈیا کا حصہ بنا دیا جائے آئین کے تحت، اور انٹیگریٹ پارٹ آف انڈیا ہی وہ تصور کیا جائے، اور باقی جیسے ریاستیں ہیں دوسری اسی طریقے کی ایک ریاست، ایک صوبہ ہوگا مقبوضہ کشمیر۔ دوسری جانب ایک اور کام بھی کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہندو اکثریت، مسلم اکثریت کے علاقوں کو ہندو اکثریت میں تبدیل کیا جائے، وہاں پہ مسلم اکثریت ختم کی جائے، وہاں پہ ہندوؤں کو لا کے آباد کیا جائے، مسلمانوں کو کل کیا جائے، کرش کیا جائے، اور اگر 5-7 سال بعد جب یہ ریشو چینج ہو جائے گا، تناسب ہندو اور مسلم پاپولیشن، تو اگر 5 سال بعد ضرورت بھی پڑتی ہے تو وہ استصواب رائے بھی کروا دیں گے، پلیبیسائٹ بھی کروا دیں گے کہ آئیں جی پلیبیسائٹ کروائیں، کشمیریوں سے رائے لے لیں، وہ ہندوؤں کو زیادہ شو کر کے، تو وہ بھی یہ بھی پلان ہے۔ اب مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے کیا کیا ہے، پہلے تو وہ پیلٹ گنز استعمال کرتے تھے، چھروں والی بندوقیں، چھرے ہوتے تھے اس میں، وہ آنکھوں میں لگ رہے ہیں، باڈیز پہ لگ رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں لوگ، نابینا ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور کام کر دیا، وہ ہے کلسٹر بم، جو کہ عالمی قوانین کے تحت، جنیوا کنونشن کے تحت، UN کنونشن کے تحت وہ ممنوع ہے، وہ ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے، لیکن یہ کلسٹر بموں کا استعمال کر رہے ہیں، اور کلسٹر بم سے جو مسلم آبادی اور سویلین آبادی ہے وہاں پہ یہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ معذور ہوں، مارے جائیں، یا پھر دہشت اتنی پھیلا دی جائے کہ اس کے بعد بچنے کی کوئی صورت نہ رہے۔ پھر وہاں پہ انہوں نے آلموسٹ 40,000 کے قریب ٹروپس اتارے ہیں، انڈین آرمی کے مزید دستے اتارے ہیں۔ تو یہ سچویشن، اور کلسٹر بم اور ادھر LOC پہ کشیدگی بڑھائی جائے گی، اور ان کی کوشش ہوگی کسی بھی طریقے سے پاکستان کی انوالومنٹ اس میں ہو جائے، پاکستان ریئیکٹ کرے اور یہ لڑائی کی صورتحال ہو جائے، اور اس کے بعد پھر عالمی برادری آئے اور وہ جنگ بندی کروائے، اور جنگ بندی پھر اپنی شرائط پہ۔ اب یہ ایسٹرن بارڈر پہ اچانک یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ ویسٹرن بارڈر ہمارا محفوظ تھا، افغانستان والا، وہاں پہ اس وقت پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے، امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ مل ملا کے
ان کو ایک کیا کہنا چاہیے سیف ایگزٹ دیا جائے امریکنز کو۔ پاکستان وہ کام کر رہا ہے۔ اب ٹرمپ نے پچھلے دنوں ثالثی کا کہا تھا، اب کشمیر پہ ثالثی کا کہا، تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ عالمی طاقتوں کا اور انڈیا کی ملی بھگت ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ کام کیا جائے کہ ایسٹرن بارڈر پہ پاکستان کو پریشر میں لایا جائے، مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا جائے، اور جب پاکستان فل پریشر میں ہوگا تو ویسٹرن بارڈر پہ اپنی پسند کا ایک نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اس کے امکانات کافی زیادہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ایک مسلم ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، تو یہ یاجوج و ماجوج جو ہیں یہ تو آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی دیکھنا ہے۔ اور اس وقت انتہائی کیا کہنا چاہیے کرٹیکل ٹائم ہے۔ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو ایک تو جو بڑے ممالک ہیں، ایک تو دوست ممالک ہیں، ایسے دوست ممالک جن کا اثر و رسوخ انڈیا پہ بھی ہے، جن کے تجارتی مفادات بھی ہیں انڈیا کے ان کے ساتھ، ایسے ملکوں کو پاکستان کو قائل کرنا چاہیے کہ وہ انڈیا پہ پریشر ڈالیں، خاص طور پہ UAE ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، چائنا ہے، کہ وہ باز رکھیں انڈیا کو اس اقدام سے کہ وہ زور زبردستی اور طاقت کی بنیاد پہ، بندوق کی بنیاد پہ، کلسٹر بم کی بنیاد پہ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کا، اس مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج نہ کریں۔ دوسرا، پاکستان کو چاہیے کہ سفارتی سطح پہ جو کلسٹر بم چلائے جا رہے ہیں، وہ ساری تباہیاں، غیر انسانی سلوک، وہ سب کی سب عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں، وہ دفتر خارجہ کو چاہیے کہ وہ سفیروں کو بلائے، مختلف ممالک کے سفراء کو بلائے، ان کو بریفنگ دے، ان کو دکھائے، اور LOC پہ بھی جا کے دکھایا جائے کہ یہ سچویشن ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، اس کے بعد پھر پاکستان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ امریکہ سے بھی، اگر وہ امریکہ افغانستان میں ایک باعزت واپسی چاہتا ہے، وہاں سے سو کالڈ فتح یاب ہو کے نکلنا چاہتا ہے، تو پھر پاکستان کو بھی اس وقت امریکہ کو بھی یہ پیغام دینا چاہیے کہ وہ اپنے بغل بچے کو قابو میں رکھے اور اپنا اثر و رسوخ کھل کے استعمال کرے پاکستان کے حق میں، مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے حق میں۔ تو یہ 3-4 چیزیں کرنی پڑیں گی پاکستان کو، اور ہوشیار بھی رہنا پڑے گا، ادروائز آنے والے دنوں میں یہ کشیدگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں اللہ نہ کرے بہت بڑا قتل عام بھی انڈین فورسز کروا سکتی ہیں۔